اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان کی راتیں اور علم و آگاہی کی باتیں، اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان کے نتیجے میں ہمیں ایمان، عافیت اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک ملا، اور آج اس کا 1/3 حصہ مکمل ہو چکا۔ سب سے پہلا عشرہ مطلب ابتدائی 10 دن عشرہ رحمت تھا، وہ آج مغرب تک، سورج غروب ہونے تک مکمل ہوئے، اور مغرب کے بعد سے 11ویں شب کا آغاز ہوا۔ اور یہ جو عشرہ یعنی اب جو 10 دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر رحمتوں کے ساتھ ساتھ مغفرت حاصل کرنے کے دن ہیں۔ آج کی شب میں ہم جس عنوان کے تحت آپس میں گفتگو کریں گے، وہ عنوان انتہائی باکمال ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عنوان یا یہ ڈسکشن ہمیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے عظیم ہستی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا موقع دیتی ہے۔ دیکھیں، میں اگر کسی بڑے آدمی سے تعلقات رکھتا ہوں تو میں 10 لوگوں کے سامنے اپنے اندر ایک خود اعتمادی محسوس کرتا ہوں، اور ضرورت پڑنے پہ کہہ بھی دیتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرے تعلقات کہاں تک ہیں۔ آج ہم جس تعلق کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونا۔ کچھ تعلقات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے وہ ہیں جو اٹوٹ ہیں، جو بلڈ اپ کیے بغیر باقاعدہ بنے ہوئے ہی ہیں، جیسے خالق اور مخلوق کا تعلق۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ معبود اور عبد کا تعلق، ہم چاہیں نہ چاہیں یا کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کا معبود برحق ہے، اور وہ بندہ اس کا عبد اور اسی کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوں ہی رزق کا تعلق ہے، کوئی خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، بہر کیف اللہ تعالیٰ اس کا رزاق ہے اور وہ اللہ کا مرزوق ہے۔ لیکن آج ہمیں اللہ سے جن تعلقات کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے نا، وہ تعلق وہ ہیں جو ہم بلڈ اپ کرتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے رویوں کے اندر۔ اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اللہ کے ساتھ ربط، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشنز جو ہم بلڈ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم بینیفٹ میں جاتے ہیں، ہم اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ان تعلقات میں پہلا تعلق جو تقریباً تمام ہی آڈینس کو اور ہمارے مہمان علامہ عثمان لکھانی اور مجھے بھی حاصل ہے، وہ تو ہے ایمان کا تعلق۔ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ ہمارا مؤمن بھی ہے، یعنی وہ ہستی ہے کہ جس پر ہم ایمان لے کر آئے۔ خدا ہونے کی حیثیت میں اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو وہ صرف اللہ ہے۔ اور بھی بہت سارے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے اوپر انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ذرا دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے انتہائی پیارے بھائی، مضبوط اور مستحکم علم رکھنے والے علامہ عثمان لکھانی صاحب تعلقات الہیہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کا روزہ کیسا رہا، دی بیسٹ، اور اس عشرے کو کیسا پایا، کیا کیفیت ہیں اس وقت کہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوئے ہیں، 10 دن ہمارے رمضان کے جو ہے وہ اللہ مکمل ہوئے۔ اللہ، ایک اسٹیپ سے ایک اور اسٹیپ کی طرف اوپر اٹھتی ہوئی کیفیت۔ کیا بات، مطلب میٹرک کر لیا تھا، اب انٹرمیڈیٹ میں آ گئے ہیں۔ ویسے یہ جو مطلب آپ کا ربط ہے نا ایز اے ایجوکیشنلسٹ تعلیم کے ساتھ، اور وہ جو مثالیں ہیں، بڑی کمال کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو ایام اب باقی ہیں ان کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کے لیے جو سعی ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو عبادات ہوئی ہیں رب کریم اپنے فضل سے ان عبادات کو بھی مقبول فرمائے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں، یعنی بندے کا رب سے تعلق، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بنیاد جو ہے نا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی توحید، اور اس توحید کے نتیجے میں ملنے والی معرفت۔ کیا بات،
رب تبارک و تعالیٰ کو بندے کا یہ تسلیم کرنا کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا حقیقی مالک ہے اور میں اسی کا بندہ ہوں، یہ بنیاد ہے اس توحید کے تعلق کی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تیسرے رکوع کے آغاز میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام اور احسان ہے کہ بندہ اگر اس پر غور کرے نا تو ہر عضو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اسے یہ اندازہ ہو کہ میں اور میرا رب مجھے ایسا بنایا، یعنی وہ ذات جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آئی، تم تھے کچھ نہیں اور اس نے تمہیں پیدا کیا۔ ماں جو ہے وہ بچہ جنتی ہے، پیدا نہیں کرتی، کیا بات، تخلیق اللہ کی ہے۔ انسان کا وہ جو پورا مٹیریل ہے اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے، ٹھیک ہے، اور جس انداز میں چاہے بچہ مطلب بورن بیبی جو ہے وہ گوری چمڑی کا ہو یا کالی چمڑی کا، لیکن بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جو اس کو حسن عطا فرمایا، وہ حسن کمال کا حسن، اور بلکہ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 اور 65 میں رب تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کیا اللہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، کیا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت خوبصورت صورتیں بنائیں، کیا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ستھری چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دیں، اس نے جو تمہیں رزق دیا ستھری چیزیں دیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑی برکت والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کیا اب آپ غور کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدم سے جو وجود بخشا، کتنا خوبصورت بنایا۔ اچھا، ہمیں اپنے ہر عضو کی جو حساسیت اور اس کی خوبصورتی کا اور اس کی صحت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس میں تھوڑا سا توازن کو بگڑتے دیکھتے ہیں۔ آنکھ تھوڑی سی خراب ہو جائے تو پتہ چلتا ہے اتنی بڑی نعمت تھی، قوت سماعت میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو پتہ چلتا ہے یار کان اتنی بڑی نعمت تھی۔ آج دیکھیں نا ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، مطلب سیکنڈز سے بھی کم حصے کے اندر جو ہے ہم ایک دوسرے کی بات کو سن کر، اور پورا ایک سسٹم لگا ہوا ہے، دماغ اس کو سمجھ بھی جاتا ہے، دل فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو نظام چل رہا ہے، یعنی رب نے ہمیں عدم سے وجود بھی بخشا اور اس کے بعد پھر ہمیں پالا۔ کیا بات، آپ دیکھیں نا زندگی گزارنے کے جتنے بھی مطلب ذرائع ہیں وہ کہاں سے آئے؟ تو اب اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور سارے زندگی کے اسباب وہ ہمیں مہیا فرمائے، تو پھر ہمیں بندگی نہیں کرنی؟ کیا اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، هو الحج لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ، هو الحج، وہی زندہ ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دائمی طور پر زندہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، اے بندے تیرا رب صرف اللہ ہے۔ فادعوہ، اب ارشاد فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو، اور کیسے عبادت کرو؟ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے بندے ہو کر کے بندگی کرو۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کیا بات، سب کا خالق، سب کا مالک۔ تو پھر بندگی مطلب یہ جو بات ہے نا، تعلق باللہ، بندے کا رب سے تعلق، جب بندہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ وہی اللہ میرا خالق ہے، بلکہ آیت کریمہ میں ذالکم اللہ ربکم بھی ہے، کیا بات، یہ اللہ تمہارا رب ہے، واہ، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو مطلب آیات ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اے انسان، جب تیرا خالق جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا وہی تمہارا مالک ہے، تو اب اس تعلق کو سمجھو۔ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ آیتوں پہ ذرا آپ نے جو بنیاد ڈالی تھی نا، بڑی کمال کی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمتیں قرآن میں بیان ہوئیں، ان کو لیں لیکن کس زاویے سے؟ توحید کے زاویے سے. بالکل ایسے یعنی اپنی تخلیق کے پہلو سے، اپنی نشو و نما کے پہلو سے، اپنے رزق کے پہلو سے، زمین پر قرار پکڑنے کے پہلو سے، اپنی سراؤنڈنگ میں معاون، نصیر، وکیل، کارساز، ہر پہلو سے. اگر تمہیں کسی ہستی کی ضرورت ہے تو جس لیول پر وہ ہستی اللہ کی تمہیں نظر آئے، تمہاری سوچوں میں چھائی بھی ہو، اس لیول پر کسی اور ہستی، کسی اور چیز کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو توحید ہے نا، توحید کا رشتہ، توحید کا تعلق، کہنے کو جملوں کے اندر تو یہ کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، واجب الوجود صرف ایک اللہ ہے. کہنے کو ایسا لگتا ہے کہ اس توحید کے نظریے یا کانسیپٹ کے پیچھے محض اتنی ایک بات ہے کہ ہم خدا کو ایک کہتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ یہی ایک بنیادی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک انسان کے لیے کتنی بڑی سائیکالوجیکل تسکین ہے، ذہنی اور نفسیاتی راحت ہے کہ وہ ڈسٹریکشن سے بچ جاتا ہے. یعنی کبھی یار تعلقات سے میں نتیجہ نکالوں، کبھی نہیں مجھے پیسہ چاہیے ہوگا، نہیں مجھے اسٹیٹس چاہیے، مجھے دکھانا ہے، مجھے اس کام کے لیے یہ، ہر کام کے لیے الگ الگ دروازے رکھنے کے بجائے آدمی یکسو ہو جائے، ایسا ہی ہے۔ یک جہت ہو کیا جائے، بات، یک در ہو جائے. کیا بات۔ کیا خیال ہے؟ اور وہ یک جو ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ، ایک اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو یہ ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بے نیاز کر دیتا. کیا بات ہے۔ وہ ہے نا کہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر لا مقصودہ الا اللہ اور لا مطلوبہ الا اللہ پہ بات کی تھی۔ یعنی بات یہ کہ توحید ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ صرف اللہ ہے، کائنات کے اندر دیگر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور خالق اپنی راہ خود عنایت فرما رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک ہے جو سب کا خالق ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی مالک اور خالق اور پالن ہار ہے، اور دوسری طرف تمام مخلوقات ہیں، دیگر اسباب، ساری چیزیں. آپ کو کس سے لنک جوڑنا ہے؟ بلکہ ایک آیت کریمہ سورۃ الانعام کی، وہ ہمیں ایک بڑا زبردست پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ آپ نے بنیاد جو رکھی نا وہ تو توحید پہ رکھی، ٹھیک ہے؟ اس تعلق کا مقصود کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ سے توحید کی بنیاد پر جو آپ کا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بندگی کے لیے. اور وہ بندگی کون سی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے عام طور پر عوام میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب بندگی یعنی عبادات کو اختیار کریں، اور اس سے تھوڑا سا آگے اخلاقیات کو لے لیں. لیکن بندگی صرف یہ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرماؤ کہ بے شک میری نماز و نسکی، نسک کا ترجمہ قربانی بھی کیا گیا، لیکن نسک کا صحیح ترجمہ تمام عبادات کو شامل ہے. تو فرمایا کہ میری نماز اور میری تمام عبادات. اچھا، یہاں پر اکتفا نہیں کیا گیا، فرمایا کہ و محیایا، اور میری حیات، میرا جینا، و ممات، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ بندہ وہ ہے جو ہر حال میں رب کا بندہ ہو، اور اطاعت وہ ہے جو صرف نماز و روزہ نہیں بلکہ ہر حال میں رب کی اطاعت ہو. بس انسان اپنے ہر قول، ہر عمل، ہر مقام، ہر لمحے کو گزارتے ہوئے، کرتے ہوئے، ہر معاملے کو مطلب وہ ایڈجسٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے صرف ایک پوائنٹ پر فوکس کرے گا، میرے رب کی رضا ہے یا نہیں ہے، میرے رب کی اطاعت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ہے تو مقصود کی تکمیل ہے، اور یہ نہیں ہے، یعنی اس میں اگر کمی ہے تو پھر اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی باتوں اور آیتوں کو سن کر تو کئی لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ واہ، اللہ کے بارے میں تو باتیں بہت ہونی چاہیے،
اللہ کا تذکرہ بہت ہونا چاہیے، ایسے ہی اور قرآن نے تو بھرپور انداز سے کیا ہے. لیکن کیا کہیں کہ آج عام مجالس کے اندر سیاست کا، حالات حاضرہ کا، سوشل میڈیا کا، ٹرینڈنگ ٹاپکس کا بڑا چرچا اور تذکرہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس پر کھل کر اپنی باتیں کرنا جانتا ہے. اور اگر لوگوں کی شخصیتوں اور ذوات کو لے لیجئے تو پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، کسی بھی آدمی کا نام لے لیجئے، ہر فرد اس کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا کہیں کہ انتہائی درد کے ساتھ کہیں، مقام درد محرومی کے ہے. ساتھ کہیں. درد کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ واقعی کہ اللہ کے بارے میں جب باتیں کرنا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہم صحیح بولیں گے یا غلط بولیں گے. شاید گنے چنے جملوں کے علاوہ لوگ ابھی اللہ کو جاننے میں ہی کمزور ثابت ہوئے ہیں. لیکن جو اللہ کو جانتے ہیں تو وہ تو انیس محسوس کرتے ہیں، انس پاتے ہیں اللہ کی باتوں سے، اللہ کی یادوں سے، اللہ کے تذکروں سے. اور قرآن، اللہ کو جاننے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی نیڈ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفات، اپنے افعال، اپنے معاملات قرآن میں ایسے بیان کی کہ واہ. اور چند آیتیں جیسے ابھی آپ نے پڑھی تو دل تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو. بات یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محققین، یعنی جنہوں نے تحقیق میں نام کمایا، وہ بائی برتھ مومن نہیں تھے، لیکن جس وقت انہوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا، اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، یعنی یہ وہ دعویٰ ہے جو کائنات میں کسی اور نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ قانون ہے کہ جب ایک ذات ہی دعوے دار ہو تو دعویٰ بلا دلیل اس کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے. تو پاک پروردگار نے جب ہمیں بنایا اور مطلب کہا کہ بھئی تمہارا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری گفتگو میں، ہمارے معاملات کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا پرسنٹیج ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکروں کا. اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ہمیں اسی بات کی طرف تو لے کر آتا ہے. لیکن آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جس معاشرے کو ترقی کا معیار سمجھ رہے ہیں نا، وہ معاشرہ کتنے پرسنٹ ہمیں اس طرف راغب کر رہا ہے. اگر آج ہم اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، سیاست کے میدانوں میں جاتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، ہم کسی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر دنیا 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 دنیا، بس دوڑ 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 دوڑ. سکون کہاں ہے؟ قرار کہاں ہے؟ اطمینان کہاں ہے؟ راحت کہاں ہے؟ تو وہ جو راحت جس کے لیے ہم متلاشی ہیں، وہ راحت ان مادی چیزوں میں نہیں ہے. وہ راحت مال کے حصول میں، مال کی کثرت کے اندر، عزت کی طلب میں، شہرت کی طلب میں، اور منصب اور عہدوں کی طلب میں، یا وہ مل جانے پر، یہ نہیں ہے. یہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. اگر طلب ہونی چاہیے نا تو بندے کی طلب رب کی ذات ہونی چاہیے. کیا بات ہے، کیا اور بات. دل میں یہ بات ہو کہ اے اللہ بس میرے دل کو اپنے نور سے جگمگا دے. ہم بات صبح کریں، شام کریں، ہم کوئی بھی کام کریں، یا رات میں مطلب خوابوں کی دنیا کے اندر ہوں، بس ایک ہی طلب، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ. اے اللہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، تو ہی ہمارا مطلوب ہے، بس تیری رضا مل جائے. اچھا دیکھیے، اگر ایسا ہو جائے نا حضرت، تو دنیا میں انسان کو بظاہر کوئی چیز نہ بھی ملے نا تو وہ یہ کہے گا یہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، میرے پاس تو بہت بڑی چیز ہے جو سب کچھ ہے. بالکل. کوئی اگر چیز آئی ہوئی چلی بھی جائے تو بندہ یہ کہے گا کہ جس رب نے دی تھی اسی نے لے لی، بلکہ اس کا شکر کہ اس نے اتنا عرصہ دی. یعنی آپ دیکھیں نا، سوچ کی جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل ہوگی. اچھا، لوگ دل دکھاتے ہیں، بندے کے پاس کیا ہے؟ اگر بالفرض وہ کچھ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، تو وہ یہ کہے گا ان اللہ مع الصابرین. کیا بات. میرے رب کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور میں صابرین میں ہوں. واہ. اچھا، اللہ کے ذکر کی جو آپ آیت پڑھی آپ نے، اس سے میرے ذہن میں ایک بڑا پیارا خیال آیا، اور وہ اصل میں قرآن کی ایک آیت ہی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، یعنی جب تم اپنے مناسک حج ادا کر لو، یعنی ایک فارمولیٹی کے ساتھ، ایک رسم اور ایک نظم کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اسے کر لو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. کیا بات. پھر تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کی باتیں کرو. کیونکہ یہاں پہ جب بھی ذکر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہنوں میں خیال آتا ہے ایک تسبیح لے لیجئے، ایک کاؤنٹنگ کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کسی ایک مخصوص نام یا کسی ایک صفت اس کو ریپیٹ کرتے رہیے.
عام آدمی کے ذہن میں تو ذکر کا یہی ایک یہی ہے تصور ہوتا ہے، یہ بھی ذکر ہے، تسبیح. بالکل یہ بھی ایک ذکر ہے، لیکن اس آیت میں اللہ کے جس ذکر کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، یعنی ہر قبیلے والا، ہر خاندان والا، ارے ہمارے خاندان کا فلاں آدمی تو یہ ڈسکشن میں لاؤ، ڈسکشن کا حصہ بنائیں، اور ایک ویلیو اور ایک وزن کے ساتھ، جیسے ہر کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد اور اپنے لوگوں کو فخریہ انداز میں پیش کر رہا ہوتا ہے، زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے، مطلب بہادری کی بات ہو تو ہمارے تو پردادا شیر کا شکار کرتے تھے، تجارت کی بات ہو، ارے تم نہیں جانتے ہمارے خاندان میں فلاں بیوپاری بھی پایا جاتا ہے، کیا خیال ہے، ہر کوئی تو اپنی بڑائیوں کو جوڑو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کی باتیں. کیسا ماحول ہوگا علامہ صاحب، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ جب گھر میں باپ ماں بچے بیٹھے ہوں، لقمے کھا رہے ہوں، ڈائننگ ٹیبل ہو، اور وہاں پہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات ہے. رزق کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوں، صحت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوں، ہر چیز کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہوں. آج الحمدللہ میری یہ ڈیل اچھی ہو گئی، بیگم بتا آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، میں گیس کے چولہے پہ کام کر رہی تھی، بچت ہو گئی. بچے بتائیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اسکول میں یہ فائدہ ہو گیا. یعنی اللہ کی طرف. اچھا اسی طرح کوئی خبر غم سنیں تو یار واقعی یہ ہے غم کی خبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کرم فرمائے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. یعنی دیکھیں یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، بلکہ ایک بہترین قسم کا میسج ہے کہ ہم اگر گھروں میں اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈسکشن کا حصہ بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اس کی کبریائی کو بیان کرنا، اور مطلب جو انعامات اس نے عطا فرمائے ان کا شکر ادا کرنا، اور رب کریم عز و جل پر توکل، بھروسے کو مضبوط کرنا، اس کو ڈسکشن کا حصہ بنانا چاہیے. بلکہ وہ جو آیت کریمہ ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اس میں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس محبت کا جو اندازہ ہے نا، وہ پتہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی محبت کے مقابلے میں مخلوق کی محبت جمع ہو جائیں اور تقابل ہو. اب پرائیورٹی دینے کا جو معاملہ ہو نا، وہ ہے وقت امتحان. بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف مخلوق کی محبت ہوتی ہے اور ایک طرف خالق کی محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر نئی نویلی دلہن کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، وہ کہتا ہے ہاں ٹوٹ کر محبت ہے. کیا چاہیے؟ صرف تم چاہیے، ٹھیک ہے. کیا قربانی دو گے؟ جو بولو گی وہ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا ایک کام یہ کرو کہ ایسے بڑی منطقی دلہن ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے. اصل میں بات یہ کہ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ذرا یہ پکچر کریٹ کی جا رہی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ کام یہ کرو کہ داڑھی کٹوا دو، ٹھیک ہے. اب داڑھی اللہ کے محبوب کی سنت ہے، اللہ کے محبوب کو محبوب ہے، اور جو محبوب کو محبوب ہوتا ہے وہ محب کو بھی محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، تو جو اللہ کے محبوب ہے نا مجھے ان سے بھی محبت ہوگی، یہ فطری تقاضا ہے. اب تقابل ہو گیا، اب مقابلہ ہے. وہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے محبوب کی سنت جو کہ اس کے محبوب کو محبوب ہے اس کو ترک نہ کیا جائے، اور اس دلہن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے. تو اب بتائیے کہ اس امتحان کے اندر جو ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں نا، ان کے امتحان کی اب کامیابی یہ ہے کہ وہ اس جو مطلب کہ مجازی محبت کو چھوڑ کر حقیقی محبت کی طرف آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پرائیورٹی دیں. اچھا دنیا کے اندر کئی مقامات ایسے آتے ہیں، آفس میں جاب مل رہی ہے، اب اس جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ جہاں پر سودی معاملات کے اندر جو ہے نا وہ انسان کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا، اس تک نہیں جانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب یہ جو نوکری ہے نا، اس کی کشش
اور اس کی جو آسائشیں ہیں نا وہ کھینچتی ہیں انسان کو کہ یار میری طرف آؤ. کیا بات. لیکن امتحان میں کامیابی یہ کہتی ہے کہ سرفرازی پانی ہے تو رب کی رضا کی طرف جاؤ. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جائے ایکس وائی زیڈ، لیکن بات یہ کہ رب کی رضا جو ہے نا، رب کی محبت، وہ ایک ایسی شدت اختیار کیے ہوئے ہو انسان کے باطن کے اندر. اور پھر یہ کیسا نور پیدا کرتی ہے. انسان جب کوئی قربانی دے دیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا. پھر وہ بعض اوقات ایسے انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے. یہ تو وقتی طور پر قربانی دینے والا آدمی ہے، یعنی اس نے رب کی رضا کو پا لیا، بظاہر اپنا نقصان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو جو دل کا سکون و قرار عطا فرمائے گا، اور اس کے جو معاملات کو آسان فرمائے گا، اور جو قیامت میں اس کا حصہ ہے. اگر یہ وقتی آسائش حاصل کر بھی لیتا نا تو اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. بالکل. تو بس ایک چیز کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، جب ہم رب کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس کی رضا ہمارا مقصود ہے، اور اس سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، تو پھر تقاضا محبت یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اس کی اطاعت کو فوقیت دینی چاہیے. علامہ صاحب، ایمان کے دائرے میں ظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. بہت سے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یار ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ باتیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوں، پر پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. ہم اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاروں طرف اسباب کو دیکھتے ہیں، اسباب پہ ہی بھروسہ جا رہا ہے. اچھا، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا پالنہار، اپنا خالق، اپنا مالک مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن جب ہم ظاہری ریزنز دیکھتے ہیں، بایولوجیکل ریزنز، فزکس کے ریزنز، وہ سب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یا عام کاروبار دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کماتے ہیں تو پیسہ آتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسباب، دنیا کا ڈیزائن ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اللہ کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں ہے. اچھا، جب جاتی بھی ہے نا تو ہم اللہ کو یاد کرنے کے نام پہ کچھ لفظ رحمان، کچھ الفاظ رحیم، رزاق، ہم ان الفاظ کو ہی فوکس کر کے ان کے زبر زیر پیش اور ان کے حروف میں ہی الجھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک ہستی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، ایک حجاب ہوتا ہے جس میں ہم پڑھے ہوتے ہیں. اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے مختلف ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ہم کبھی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ بہت اچھا ملتا ہے. کبھی ہم کوشش کرتے ہیں، نتیجہ توقع کے مطابق ملتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نتائج کہاں سے مرتب ہو رہے ہیں. اس بات پر غور کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے، جب آپ دنیاوی اسباب کو دیکھتے ہیں تو اگر انسان کے دل کے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے، یعنی انسان کے ذہن کے اندر جب یہ کائنات کا نظام، صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگ اپنے کام کاج پہ چلتے ہیں، یہ مطلب کارخانہ قدرت چل رہا ہے. ہر شخص جو ہے نا وہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. وہ جتنے بھی کام کاج کر رہا ہے، مطلب ہم انسانوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پانی کے نظام کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ مطلب تمام چیزوں پر غور و تفکر کرنے کے بعد ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. اب اگر فرض کیا کہ ہم اپنے جتنے بھی معاملات کرتے ہیں، اب جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری سوچ اس طرف جائے کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے وہی میرا بھی کارساز ہے، ٹھیک ہے، بار بار دل کے اندر اس خیال کو مضبوط کرنا کہ میرا رب مجھے کافی ہے. مطلب کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں نا تو ہمارے دائرہ اختیار میں کیا ہے؟ کوشش کرنا، اور نتیجہ اللہ کے سپرد. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ایمان کی کاملیت، ایمان کی قوت، اس کے بھی تقاضے ہاں. اور ایک بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے سب کچھ کرنے کے بعد، یعنی کوششیں کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش ہے، میں نے کیا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں توکل آپ کا کمزور پڑے گا. وما توفیقی الا باللہ، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ انسان کو دیکھیں نا. آپ ایک بات سوچئے، کسی بھی کام کے کرنے کا آئیڈیا میں کہاں سے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اس منزل تک جانے کے لیے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ایک تاجر تجارت کے لیے اپنی دکان کھولتا ہے، گاہک کہاں سے آتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، توے کی ایک مثال لے لیں، ہم جو روٹی مطلب جس پر بناتے ہیں، ایک توا جو ہے وہ جناب کسی گھر میں اگر جاتا ہے تو کتنے سال چلتا ہے؟
توے والا جو ہے توے بنائے چلے جا رہا ہے، کارخانوں کے کارخانے چل رہے ہیں، یہ توے جہاں کہاں رہے ہیں؟ اگر کوئی دکاندار، کوئی بھی تاجر جو ہے یہ سوال کرے کہ میرا جو تجارت کا نظام چل رہا ہے، ہاں، یہ تجارت کا نظام جو ہے یہ گاہک آ کہاں سے رہا ہے، نظام چل کیسے رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ انتہائی مطلب جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کا ایک حیران کن کیفیات کے اندر آ جاتا ہے کہ میرا مطلب جو رب تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ذات کیا مطلب نظام چلا رہی ہے، انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کوششیں کرنے کے بعد اپنے تمام تر جو معاملات کے نتائج اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں مطلب آپ سے سمجھ لیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی جب روح کی بات کریں تو جس طرح ہم نے کہا کہ محبت الہی میں شدت ہو، اور وہ اس کا امتحان یہ ہے محبت الہی میں شدت کا کہ جب ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور دوسری طرف مخلوق کی محبت، اور اس میں بے شمار مثالیں ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اطاعت کو ترجیح دینا، یہ ہے انسان کا کمال۔ حضرت آپ سے ایک آج مفتی شاہد مدنی صاحب اس وقت بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ کو حضرت ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ حضرت گفتگو الحمدللہ چل بہت رہی ہے سیریس چل رہی ہے، میں سن رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے۔ اب چونکہ رونق محفل، جان محفل جو ہے وہ موجود نہیں تھی تو وہ سیریس گفتگو جس طرح فرما رہے وہی تھی، اب آپ تشریف لائے تو انشاءاللہ۔ جناب تو ایک بات یہ فرمائیے کہ انسان جو ہے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرے، ٹھیک ہے، اطاعت کرے اس کی محبت کی وجہ سے، گناہوں سے بچے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خوف ہے یہ کس بات کا خوف ہو؟ کیا محبت اور خوف دو متضاد چیزیں ایک وقت میں جمع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین، محبوب کے ناراض ہونے کا خوف، ٹھیک ہے، اور یہ فطرتاً ہوتا ہے، یعنی اگر خوف میں بھی محبت ہوتی ہے نا، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اصلاً جو یہ خوف ہے یہ تو بنیادی طور پر خوف ہے ہی یہ کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ دو چیزیں ہیں، طمع جنت اور خوف جہنم، تو یہ بھی درست ہے، نصوص کے مطابق ہے، لیکن بعض مقربین کا درجہ یہ تھا کہ وہ نہ طمع جنت یعنی جنت کی لالچ میں عمل کیا کرتے تھے، نہ خوف جہنم یعنی جہنم کے خوف کی بنا پر وہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، بس وہ اللہ کی محبت میں عمل کیا کیا کرتے تھے۔ بات ہے۔ اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ گفتگو کی ہوگی محبت کے حوالے سے، اس میں ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں پر محبت سے عمل ہو وہاں پر کلفت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بات، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اسے آپ کہیں 6 گھنٹے جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے رہو، بہت مشکل کام ہے، لیکن وہی اپنی محبوبہ کے گھر کے نیچے 6 گھنٹے اگر محب ہے اور وہ 6 گھنٹے کھڑا رہے گا، 6 گھنٹے کیا 8 گھنٹے کھڑا رہے گا اور اسے تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اب دونوں کے کھڑے ہونے میں فرق ہے، ایک کھڑا ہے محبت کی وجہ سے اور ایک کو آپ نے سزا میں کھڑا کر دیا، تو دونوں کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا بلا تمثیل۔ یہی معاملہ عبادات کا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے نا کتابوں میں، کئی بار حیران ہوتے تھے کہ یار پوری پوری رات نوافل پڑھنا، یہاں پہ تو تراویح کے اندر کمر ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو جو ہے نا وہ 5-6 تراویحوں کے بعد پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کب حافظ صاحب رکوع میں جائیں گے، اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور یہ مطلب مذموم صفت ہے قرآن کی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ پوری پوری رات جو ہے وہ عبادت میں کیسے گزارتے تھے۔ وہ یوں گزارتے تھے کہ وہ عبادت بالمحبت تھی۔ سیدہ خاتون جنت آپ کی بات پوری اس کو ایڈ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ پوری رات سجدے میں ہوتی تھی، رات گزر جاتی تھی، عرض کرتی تھی مولا تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا کہ تیری بندی کا ایک سجدہ ختم نہ ہوا اور تیری رات ختم ہو گئی۔ تو یہ عبادت بالمحبت ہے۔ ہمارے استاد محترم بڑی خوبصورت بات سمجھاتے تھے کہ سیب ایک بہترین سیب ہو اور اچھے ذائقے کا ہو، پکا ہوا ہو،
تو وہ ایک اچھی غذا ہے. وہ سیب اگر آپ کسی بیمار کو دے دیں تو کیا اسے اچھا لگے گا؟ نہیں. وہی اگر صحت مند کو دے دیں تو وہ کہے گا ایک اور سیب لاؤ. تو فرماتے تھے کہ جو بندہ گناہوں کا بیمار ہے اس کا حال اس مریض کی طرح ہے کہ غذا اچھی ہے لیکن اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے تو اسے وہ سیب کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح عبادات میں جب دل نہیں لگ رہا ہوتا تو ہم گناہوں کے مریض ہوتے ہیں. پھر بھی ہم عبادت کرتے رہیں ایک وقت آئے کہ صفائے قلب مکمل ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے اور میں قیام میں کھڑا ہو جاؤں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے محبت کے حوالے سے، ایک طرف شب زفاف ہے اللہ اکبر. اور دوسری طرف اعلان جہاد ہے، غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے مطلب کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ پیغام محبت دونوں طرف تھا. حضرت بالکل ایسا ہی. پیغام محبت دونوں طرف تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرنا، جان کا نذرانہ پیش کرنا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی ایک دعوت محبت تھی کہ آؤ جہاد میں شمولیت اختیار کر لو، اور دوسری طرف دلہن کی محبت. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فرسٹ نائٹ شب زفاف میں مطلب انسان اس وقت تو یہ کہتا ہے کہ بھائی اس رات میں جو نا صرف مطلب سمجھ لے دلہن چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندے دیکھیے کہ جب پیغام محبت آیا جہاد کے لیے تو جناب وہ اپنی دلہن کو کہتے ہیں کہ کچھ وقت دو اور یہاں پر جو ہے نا میں اپنی محبت کی جو مطلب حقیقی چاشنی ہے اس کا مزہ لوں. پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی کیسا عطا فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا. تو یہ بات ہے محبت، اطاعت بالمحبت. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے حوالے سے، تو ہمارا اللہ سے کنیکشن کا یا تعلق کا سفر شروع ہوا، شعوری سفر، جب ہم اللہ کو جاننے لگے. وہ قرآن کے ذریعے سے خدا کی صفات کو، خدا کے کاموں کو، خدا کی کرم نوازیوں کو جانا. پھر اگلے سٹیپ پر ہم پہنچے کہ اس کا یقین ہمیں حاصل ہونا شروع ہو، جو ایمان کا ایک تعلق ہے. پھر تیسرا سٹیپ ہمارا تھا، گفتگو اس رخ پر پہنچی کہ ان تمام امور کے حوالے سے یکجہتی ہو. یعنی تخلیق کو دیکھیے، عبادت کو دیکھیے، تعلق کو دیکھیے، تو جس لیول کا تعلق ہم اللہ کے ساتھ قائم کریں اس لیول پر کسی کو بھی نہ رکھیں، باقی سب کو مخلوق اور بندہ قرار دیں، سبب قرار دیں. خالق مالک صرف اللہ تعالیٰ کو. پھر اس کے بعد ہم کانشیس سے انکانشیس کی طرف مولڈ ہوتے ہوئے آئے، اور اس میں ایموشنل تعلق یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور سائیکلوجیکل تعلق یعنی اللہ پہ بھروسہ پہ بات ہماری شروع ہوئی. اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے ہم نے بیچ میں تذکرہ کیا کہ اللہ کی باتیں ہوں، تذکرے ہوں. ایک ذکر وہ جو تسبیح کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ ویلیو رکھتا ہے. ایک ذکر وہ کہ نشستوں میں بات ہو رہی ہو، ہر عنوان کی تان ٹوٹے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہر گفتگو کی اینڈنگ یا انتہا جو ہو، مرکز وہ اللہ تعالیٰ، ہماری فکروں کا، ہمارے ذکروں کا، ہماری باتوں کا، مجالس کا محور اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتا. اچھا، یہاں پر محبت واقعی نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا جذبہ، اور اللہ سے محبت تو ایک بہت ہی کمال کا لیول ہے. یہ پیدا کرنے کے لیے نا ہمیں خدا کو فیل کرنے کی طرف آنا ہوگا. یعنی گاڑی چلاتے ہوئے نا بندہ ادھر ادھر کے خیالات میں ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے پر وہ فیل کرے. مثلا میری گاڑی چل رہی ہے حفاظت سے، کوئی دوسرا آ کر ٹھک نہیں رہا، کون ہے؟ حفیظ. میرے حواس کام کر رہے ہیں، میرا دل دھڑک رہا ہے، میں اپنی زبان کو مجھے اختیار ملا کہ بلواؤں یا نہ بلواؤں، لیکن میرے دل پر تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے. کون ہے جو میرے دل کو دھڑکا رہا ہے؟ فیل کریں، ہاں بھائی وہ اللہ. جتنی فیلنگز بڑھتی چلی جاتی ہیں، اپنائیت اور اس کے بعد محبت، اور محبت پھر فنا کے لیول پر جا کر بڑھتی چلی جاتی ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ الخالق محسوس والخلق معقول. ملحدین نے الٹ کام کیا، خالق کو معقول بنا کے بحث کر رہے ہیں اور خلق کو محسوس بنایا ہوا ہے. یعنی انہوں نے فرمایا کہ خالق ہے ہی وہ جو ما ورائے عقل ہے، اسی لیے وہ محسوس ہے. تعریف بھی ہے، خلاف عقل نہیں ہے. آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں اب مسئلہ یہاں پر کیا آتا ہے کہ آپ کیفیت کو الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے.
یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ عبد اور معبود کا وہ جو آپ کے اسٹیپس ہیں نا، ہماری زبان میں اگر انہیں کہا جائے تو اسے کہا جاتا ہے عابد سے سفر شروع ہوا، زاہد تک پہنچا، زہد سے سفر شروع ہوا، عارف تک پہنچا، معرفت۔ اور عارفین کا جو درجہ ہوتا ہے اس کی کیا بات ہے، وہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ مفسرین تفسیر میں ابن سے عباس۔ ہاں بہت ساروں نے، صرف انہوں نے نہیں، بہت ساروں نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے کی ہے، معرفت خداوندی۔ اور معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی آپ کا درجہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ جو مقربین کے درجات ہوتے ہیں کیا بات ہے۔ کہ سیئات المقربین، حسنات الابراری سیئات المقربین، یعنی ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ خلاف اولا، یعنی جیسے ہم روزے کو لے لیتے ہیں کہ روزہ کیا ہے کہ ماں سو اللہ کی طرف توجہ بھی نہ جائے۔ اب یہ جو لیول ہے کہ آپ اللہ سے اتنا جڑ گئے کہ آپ کی توجہ کسی اور کی طرف ہے ہی نہیں، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، آپ کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے، یہی تو مطلوب ہے۔ اور یہ جو ذکر کی بات آپ کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے صریح فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی نا، ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے، آپ لوگوں نے تو سماعت کر رکھی ہے، سیر اللہ، اللہ کی طرف سیر کرنا۔ اب یہ سیر اللہ کیا ہے؟ سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیر پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ تو سیر اللہ کے بارے میں اہل دل میں سے کسی نے لکھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ السیر الی اللہ لیس بالطریق تقطع، کہ سیر اللہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ سیر پر جاتے ہیں تو آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے، کراچی سے شروع ہوں گے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے فلاں جگہ پہنچیں گے، کہ آپ راستے کو کاٹتے چلے جائیں گے اور منزل تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ راستہ نہیں ہے کہ جسے آپ نے کاٹنا ہے۔ پھر کیا ہے سیر اللہ؟ فرمایا بل ہی حجاب ترفع، اللہ تک جو پہنچنا ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ ایک پردہ ہے دل پہ آیا ہوا ہے، بس آپ اپنی گردن کو جھکائیں، اپنے دل پر توجہ کریں، اور وہ جو حجاب ہے اس حجاب کو اٹھا دیں تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ جو چکھنا ہے، اس محبت کو چکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں بیان میں بھی یہی حدیث سنا کے آ رہا ہوں کہ ذاک طعم الایمانی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبیا، سبحان اللہ، کہ اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ کس نے؟ من رضی باللہ رب رحمانا رحیمن کریمن، ساری صفات ہیں۔ جوامع الکلم میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ، من رضیہ، رضیہ راضی ہو گیا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ مجھے پالنے والا کون ہے؟ میرا رب، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی توجہ اس طرف ہوگی کہ کائنات کے اندر رب کے سوا کوئی پالنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی 10 لاکھ روپے سیلری دے رہا ہو اور آپ کی حیثیت ہو 1 لاکھ روپے کی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات کو 3 بجے بھی بلائے تو آپ اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت بات یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تذکروں میں شامل کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، قرآن پاک میں سورہ آل عمران کا جو اختتامی رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ جو تذکرے کے حوالے سے غور و تفکر کے بارے میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کے اختلاف میں، بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو بات یہ کہ زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، اگر بندہ ان پر غور کرتا رہے نا تو ویسے ہی وہ ریلیکس ہو جائے۔ وفی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد، تدل کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ کیا آپ غور تو کریں، مسئلہ کیا ہے کہ لکیر کے فقیر ہیں، ٹھیک ہے۔ پرابلم ہماری اپنی بھی ہے، ہم نے طلباء کو رکھا ہی قال تک ہے، کیفیت دی نہیں۔ اچھا دیں گے کیسے؟ اندر سے ہی خالی ہیں۔ رسم کیا؟ پہلے خانقاہوں میں مدارس میں کیا ہوتا تھا؟ جو آ کے بیٹھتا تھا، شیخ جب پڑھاتا تھا نا تو وہ صرف الفاظ نہیں دیتا تھا، وہ اس کے سینے سے کیفیت بھی سامنے والے کے دل میں منتقل ہوتی تھی۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگ تلاش کریں
ان کے پاس جا کے بیٹھیں. پھر آپ کی جو ہے نا اپنی دنیا ہوگی. آپ کی کیفیت خلوت میں بھی مزیدار ہوگی, جلوت میں بھی. خلوت ہوگی تو آپ کہیں گے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور جلوت ہوگی تو آپ کہیں گے سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھے تجھے, انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. یعنی آپ محفل میں موجود ہیں, انجمن میں ہیں, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا ہے. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو جب آپ نے اللہ اکبر کہا نا تو اس کے معنی پر آپ نے غور کرنا ہے. تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ساری دنیا کو حرام کر دیتی ہے. حلال کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ حرام. پانی پینا حلال ہے, لیکن جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ آپ نے کہی تو پانی پینا بھی حرام ہو گیا. اب جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی توجہ یہ ہو کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہوں. پھر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تو آپ کی توجہ یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. اور جب آپ سجدے میں گئے تو پھر آپ کی توجہ یہ ہو کہ میں نے اپنی جبین نیاز اقصا غایت الخضوع, ممکنہ طور پر اس سے زیادہ تذلل کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی بالکل ایسے ہی ہے کہ بندہ اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دے. اب جب آپ سجدے میں گئے تو حدیث کے مطابق جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب ایک طرف ہے یہ سجدہ اور ایک طرف ہے سیٹھ کو راضی کرنا, دنیا کو راضی کرنا, دنیاوی اسباب. اب آپ یا اس ایک سجدے کو تھام لیں یا پھر وہ سارے سجدوں میں آپ لگے رہیں. بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, مشکل سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آپ 1000 سجدے ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, آپ رب کے حضور جڑ جائیں, آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی حضرت اچھی یہ جو ہوگی. نماز ہے اگر اس کے آغاز سے پہلے کچھ لمحہ ٹھہر کر آج بندہ آپ نے سوالات پڑھنے ہیں, میں بہت تھکا ہوں. یہ جو نماز کھول ہے لیں آپ. چند لمحات ٹھہر کر بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب حضرت جو توجہ ہے اگر اس کو مضبوط کر لے کہ میں کس بارگاہ میں کھڑے ہونے کو جا رہا ہوں, اپنے ذہن کو خیالات سے پاک کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہر رکن کو وہ مطلب ایک الگ انداز سے اپنائے, ٹھیک ہے, اسے اختیار کرے, تو پھر اس نماز کے اوقات کے اندر اس میں ملنے والی لذت, اس میں جو تلاوت قرآن ہے, جو تسبیحات ہیں, ہر چیز ایک الگ تاثیر پیدا کرے گی انسان کے دل کے اندر. کیا اور یہ جو بھی آپ فرما رہے تھے نا کہ محبت کیسے مطلب بڑھائی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان صبح اٹھ کر جو نا تھوڑا ٹائم کے لیے شمار کرے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالوں کی تلاش میں ہوتے ہیں, ان کے بال حضرت غائب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور علاج نہیں ملتا. رب نے ہمارے یہ بال سلامت رکھے. کچھ لوگوں کو جلد کے امراض ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں مطلب ماہرین امراض جلد کے پاس اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ کوشاں ہوتے ہیں. اور ہماری جلد اللہ نے اگر سلامت رکھی ہے, کوئی مطلب اس میں پرابلم نہیں ہے, رب کا شکر ادا کر کر بندہ اپنے آپ کو تسکین پہنچائے. آنکھوں سے بڑی شفافیت کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے, اور ایک تعداد ہے جن کے پاس یہ ہے ہی نہیں. محبت ایک طرف سے ہو تو صدا دیتی ہے, 2 طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے. یہاں پر محبت کس درجے کی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے رب ہو کر کہ اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. کیا بات, ہر ولاتن کے الفاظ ہیں. یعنی اگر ایک بالشت آتا ہے, آپ کبھی میرے لیے یہ بات کہو گے بلا تمثیل؟ ہم لوگ نہیں کہتے. وہ رب ہو کر اپنے بندوں سے اپنے تعلق اور اپنے قرب کو کس طرح بیان فرما رہا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع آتا ہوں. اے بندے آ تو صحیح. اچھا حضرت ایک اور بات, آج کل ہم جب مسائل میں گر جاتے ہیں اور بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی طلب ہوتی ہے, ہمیں دعا کرنا یاد نہیں رہتا. یعنی آپ دیکھیں ہم اوروں سے کہتے ہیں کہ دعا کرنا, جس پروردگار نے ہمیں اتنے انعامات اور احسانات اور بغیر کسی قیمت کے, آج فی زمانہ کوئی کسی کو ایک دھیلا بغیر کسی ذاتی مفاد کے نہیں دینے کے لیے تیار. نفسا نفسی کا معاشرہ ہے, عمومی جو حالات ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز کی طلب ہے تو ہمارا دل یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم اپنے رب سے مانگے وہ ہمیں نوازے گا؟ بالکل ایسے. یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب ضرورت اس بات کی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا شکر ادا کرنا,
اور پھر تسلیم کرنا، جس طرح آپ تذکروں میں فرما رہے تھے کہ اپنے ڈسکشن میں شامل کرنا، اور پھر بار بار یہ نا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم کیا کرو؟ اپنے رب سے دعا کرو. تو اس ضرورت اس بات کی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اس تعلق کی روح کو دیکھیں نا حضرت، وہ پاک پروردگار سے جو نا انسان اپنے آپ کو جوڑے. ڈھونڈنا پڑے گا، صوفی ڈھونڈنا پڑے گا. یہ باتیں جو ہے نا، یہ ہمیں اگر کیفیت کے ساتھ پلا دی جائیں نا، اور یہ کیفیات مل جائیں، آپ یقین کریں کسی اور چیز میں لذت نہیں آئے. حضرت خانقاہی نظام جو ہے، اللہ تبارک، ناظرین کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ یہ پروگرام صرف رسمی پروگرام نہ ہو، بلکہ ان باتوں کا پریکٹیکل کرنے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، اور باقاعدہ خانقاہی نظام کا جو ہے نا وہ احیاء ہو، اور اس کے اندر پریکٹیکلی ہم سب مل جل کر. خواتین کے لیے بھی حضرت میرے دل میں جو پلان ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں خانقاہ بنائیں نا، وہاں خواتین کا بھی ایک پورشن ہو اور مرد حضرات کا بھی پورشن ہو، باقاعدہ ایک بہترین نصاب ہو، 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہو، جس کے پاس جو ٹائم ہے آئے اپنا حصہ لے کے جائے. تو بس یہ کہ سارے اذکار جو ہے نا وہ مفتی معاذ صاحب دیا کریں گے. ہاں انشاءاللہ. ویسے تعلقات نہ بنانے سے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ہمیں موقع دیا، یعنی دروازہ تو کھلا ہے اللہ سے تعلق بنانے ہر کا، وقت کھلا. میں اور آپ جڑیں تو صحیح. اب جس کا جیسا ذوق وہ ویسے جڑتا چلا جائے. ہماری منزل، ہمارا محور، ہمارا مرکز اللہ تعالیٰ کی ہستی ہو. چلتے ہیں ذرا سوالات کی طرف آ جائیں، چونکہ آپ لوگ سیر حاصل گفتگو یقیناً کر چکے ہوں گے موضوع پہ. کتنے بجے ہوئے؟ 12 بج چکے ہیں. ہم 11:10 پہ 11:10 پہ. چلیں بسم اللہ کی. ارشد رضا اتاری صاحب، مفتی صاحب اگر کسی سید صاحب کو گناہ کرتے دیکھا جائے اور اسے سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، تو سوال عرض ہے کیا سید پر عذاب نہیں ہوگا؟ کیا سید جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اللہ پاک تو انصاف فرمانے والا ہے. براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں، کون جہنم میں جائے گا کون جہنم میں نہیں جائے گا یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. البتہ سادات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ نے جو اسم نام فاطمہ رکھا اس کی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو جہنم سے محفوظ فرمایا ہے. تو اب جو سیادت ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو سید ہے وہ اپنی اس نسبت کا خیال کرے. لیکن جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی فسق سید کرتا ہے تو بھی فسق ہے، کوئی سید نماز نہیں پڑھتا فسق ہے. لیکن اس فسق کی وجہ سے ہم جو اس کی تعظیم کر رہے ہیں وہ سیادت کی نسبت سے، تو کیا فسق کی وجہ سے اس کی سیادت سلب ہوئی؟ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات لکھی، یعنی آپ یہ اعلیٰ حضرت لکھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تک سید کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچے اس کی تعظیم فرض ہے. اللہ فتاوی رضویہ میں بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے بھائی، یہ عام آدمی نہیں بول سکتا. یعنی جب تک اس کی گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچی، آپ فرماتے ہیں سید کی تعظیم فرض ہے کہ وہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمیں یہ چاہیے. اچھا، اس میں جو سادات ہیں انہیں بھی میں سمجھاتا ہوں کہ اپنی سیادت کا مس یوز نہ کریں. یہ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ میں سید ہوں، بس میں تو بخشایا ہوں، تم لوگ بھی آ جاؤ، تم لوگوں کو بھی بخشوا دوں گا. تو یہ پھر دین کا غلط استعمال ہے یا اس نسبت کا غلط استعمال ہے. البتہ احکام شرع سب کے لیے برابر ہیں، سب کو اس پر عمل کرنا ہے. جو عمل نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں تو سید بھی جواب دہ ہے. ہماری اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ساتھ اسلامی عدالت میں بھی بالکل جواب دہ. وہ نہیں کیا تھا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں والی روایت میری بالکل فاطمہ بھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا کہ سیادت بہت شرف کی بات ہے. ہم نسبت کے اعتبار سے تعظیم کریں گے، ہمیں تو اجر مل جائے گا، ہماری سیف سائڈ ہے. اب اگر سید کا کوئی ذاتی فعل ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سیدوں کو یہ چاہیے کہ سیادت کی وجہ سے بلیک میل بھی نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں چونکہ سید ہوں تو میں اگر ناراض ہو گیا نا تو پھر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ طریقہ کار غلط ہے. بالکل ایسے ہی. احمد رضا قادری نوری صاحب کا کوسچن ہے، کیا عدل اور انصاف کے درمیان فرق ہے یا ہم معنی الفاظ ہیں؟ بعض لوگ فرق کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی علامہ صاحب. یا حبیبی، عمومی طور پر تو یہ مترادفات کے طور پر یوز ہوتے ہیں عدل و انصاف، کیونکہ لغوی اعتبار سے
عدل کے اندر بھی توازن کا معنی پایا جاتا ہے, انصاف کے اندر بھی توازن کا معنی پایا جاتا ہے, لہذا عمومی اعتبار سے یہ مترادفات. عدل عربی ہے, اردو میں ہم انصاف کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست, بالکل. اور وہ جو عربی کا انصاف ہے وہ تو آدھا آدھا کرنا ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. تو اللہ سے فضل کے طالب رہیں. اگر ہم سے کہا جائے نا کہ پچھلے 24 گھنٹے کی ایک ایک چیز کا حساب دو, اللہ ہمیں لگ پتہ جائے گا, پھر 1 سال کا, پھر 2 سال کا, تب قیامت کے دن جو حساب ہے اس میں تو عدل ہے. تو ہم فضل کے طالب ہیں کہ مولا بس تو اپنا فضل فرما اور بلا حساب ہمیں بخشش عطا فرما. کیا بات. ماریہ بشیر کا کوسچن ہے, مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے فرائض اور واجبات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لیکن نوافل, عبادات, اضافی صدقات وغیرہ نہیں کرتا, تو کیا اسے ایمان کی حلاوت اور اللہ پاک سے ایک مضبوط تعلق حاصل ہی نہیں ہو سکتا؟ رہنمائی فرما دیں. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر فرائض و واجبات کی پابندی کی تو جو چیزیں لازم تھیں وہ آپ نے پوری کر دیں. جو مستحبات ہیں یا نوافل ہیں یا زوائد ہیں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ضرور ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نوافل نہیں پڑھے تو آپ کو قرب نہیں ملے گا. حدیث میں یہ ضرور ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی, کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے. نوافل کے ذریعے قرب ملتا ہے. لیکن اب اگر کسی کا ایسا مزاج ہے کہ وہ صرف فرائض و واجبات تک رہتا ہے تو فرائض ادا کرنا بھی تو قرب ہے, اور فرائض کا جو قرب ہے وہ نوافل سے زیادہ ہے. اسی حدیث کا ابتدائی حصہ ہے. تو پہلے فرائض ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ نوافل دیں گے. یہ ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ, چلو ہم شیطان کو تو کھلے عام کہہ سکتے ہیں نا, بڑا خبیث ہے, ٹھیک ہے, مردود ہے, ملعون ہے, کم بخت ہے, بدبخت ہے, کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نوافل یا جو زوائد نہیں ہو رہے ہوتے نا اس کی وجہ سے اس میں مبتلا کرتا ہے, یار تم نوافل نہیں پڑھ رہے ہو تو فرائض کو بھی چھوڑ دو. نہیں, جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ وہ کرتے رہیں. اور اس میں مزاج کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی. کیا بات. ٹھیک ہے, اگر آپ 100 نوافل پڑھ رہے ہیں لیکن سارے نوافل کے اندر آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے, یا نوافل پڑھنے کے بعد ہی مصلی بچھاتے ہوئے غیبت شروع کر دی, سب گیا. اور ایک یہ کہ 2 نفل پڑھے لیکن فوکس جو ہے, توجہ جو ہے قلب کی وہ ذات خدا کی طرف ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی, کیا بات, کوالٹی دیکھی جائے, خلوص دیکھا جاتا ہے. تو آپ خلوص کے ساتھ عبادت کریں. اس طرح کا کبھی وسوسہ آئے بھی تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اس وسوسے کو پس پشت ڈال دیجئے اور اپنی توجہ جو ہے وہ عبادت کے اوپر رکھیے, اور کسی کے ساتھ موازنہ بھی نہ کریں. اب آپ یہ دیکھیے, مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, اس کا لب لباب بتا دیتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, کہ جو والد صاحب تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, وہ رات کو جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے, بیٹا سویا رہا کرتا تھا. ایک بیٹے نے دیکھا تو اس کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی, تو وہ بھی رات کو تہجد کے لیے اٹھا, اور تہجد پڑھنے کے بعد والد صاحب سے گفتگو میں کہنے لگا کہ یہ لوگوں کا کیا حال ہے, یہ راتوں میں جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تہجد ہی پڑھ لیتے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو بھی سویا رہتا. یعنی تو اپنی تہجد پڑھ کے لوگوں کو حقیر جان رہا ہے اور لوگوں کی برائی کر رہا ہے, تو اس سے بہتر یہ تو سویا رہتا. تو یہ جو کثرت عبادات کی وجہ سے لوگوں کو حقیر جاننا ہے, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. البتہ کسی کو توفیق ملتی ہے کہ وہ فرائض کا بھی پابند ہے, نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے, تو فرائض سونا ہے, نوافل سہاگا ہے. تو سہاگے کی وجہ سے سونا نہ چھوڑو, اور سونے کو چھوڑ کر صرف سہاگے میں لگے رہو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو فرائض کی حیثیت جو ہے وہ سونے کی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارشد رضا اتاری صاحب, مفتی عثمان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے جو ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر ایک ذات دعوے دار ہو تو دعویٰ بلا دلیل اس کے حق میں ثابت ہو جائے گا, براہ کرم اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. دنیاوی طور پر ایک قانون ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی ملکیت کے حوالے سے ایک ہی دعوے دار ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دعوے دار نہیں ہے, بالفرض اس کے پاس کوئی شاہد نہ بھی ہو, ٹھیک ہے, تو دعویٰ ایک مطلب اپنی تمام تر ریکوائرمنٹس کے بعد جو ہے نا اسی دعوے دار کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے, وہ کسی بیابان سے ملی ہے, کوئی شخص آگے کہتا ہے کہ یہ میری چیز ہے. اب اس کے بعد قاضی جو ہے وہ اس اور لوگوں کو دیکھتا ہے
اگر نہیں مطلب کوئی دعوے دار ہوتا تو یہ چیز اس کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے. تو یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ تھا مطلب بلا تمثیل کہ تخلیق انسان کے حوالے سے صرف ایک دعویٰ ہے ایک ہی ذات کا اور وہ ہے اللہ. ٹھیک ہے, تو سمجھانے کے لیے ایک بات یہ تھی مطلب ایک ایگزامپل دنیاوی قانون کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مطلب نے انسانوں کو تخلیق فرمایا اور کوئی دعوے دار نہیں. تو بس اس تخلیق کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے, اس سے تعلق کو مضبوط کیا جائے, اس سے محبت کو اختیار کیا جائے اور اسی پر توکل اور اعتماد کیا جائے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یہ شیخ حسنین احمد ہیں, انہوں نے ایک شیخ کا قول ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نعمتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم سے پوچھا جائے کہ ہم کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نیا نہیں ہے, سب ویسے ہی چل رہا ہے. کہ ہم نے واقعی اپنی صحت کے تسلسل اور نعمتوں کے تسلسل کی بنیاد پر کبھی اللہ کی تعریف کی ہے یا نہیں؟ تو تعریف کریں, اللہ کا شکر ہے کہ جتنے دن ہم بیمار اور بیماری سے پاک رہے اس سب پر اللہ کا شکر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, نون تاکید ثقیلہ لام کے ساتھ, کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا. کیا وہ کہا جاتا ہے نا محاورتاً کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو. تو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کا حال یہ ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. کیسے؟ کہا یا نعمت ملے گی یا مصیبت ہوگی. اگر نعمت ملے گی تو میں شکر کی سواری پر سوار ہو جاؤں گا, کیا بات, اور اگر آزمائش آئے گی تو میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاؤں گا. یعنی ہماری زندگی میں ہر چیز برابر ہے, دونوں صورتوں میں ہمارے ہاتھ میں لڈو ہے کہ اگر آزمائش آئی ہے تو صبر کرو, کیا ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت مل جائے گی. کیا بات. اور شکر کرو, لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں میں اضافہ بھی فرمائے گا اور ثواب بھی عطا فرمائے گا. بس اپنے زاویہ نگاہ کو درست کر لیں. کیا بات. ماشاء اللہ. مصطفیٰ رضا صاحب نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. فرماتے ہیں مفتی صاحب آپ, مفتی عثمان صاحب, ماس صاحب, بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں, میں روز یہ پروگرام دیکھتا ہوں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کی برکات تمام ناظرین کو عطا فرمائے آمین. اور بالخصوص آپ کو بھی عطا فرمائے. الہی آمین. ارشد رضا اتاری صاحب, مفتی عثمان صاحب نے توحید کے موضوع پر کمال گفتگو فرمائی. ماشاء اللہ, حیاک اللہ. کب آج کی ہے؟ تقبل اللہ. سنوں گا. ماریا کہتی ہیں کہ تلاوت سننے کا کیا حکم ہے, لائیو تلاوت سننے کا کیا حکم ہے, اور سجدہ تلاوت کرنے کا بھی کیا حکم ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کی جو تلاوت ہے نا, اس کا ادب تو یہ ہے کہ اسے غور سے سنا جائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب رب سے محبت ہو اور اسی محبت مطلب محبوب رب کا کلام ہو تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اس کے کلام سے بھی محبت ہونی چاہیے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مثال کے طور پر تلاوت قرآن لگا دی گئی اور آپ کا فوکس یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن سنیں, اور ایکٹیویٹیز کے جس طرح ٹی وی پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں لگا دی جاتی ہے اور پھر خواتین اپنے کام کاج بھی کر رہی ہوتی ہیں, حتی الامکان توجہ جو ہے وہ اس جانب رکھی جائے. اور دوسرا یہ کہ تلاوت سجدہ اگر ہو تو اس پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے, وہ کرنا ہوگا. لائیو میں بالکل ایسے ہی ہے, ریکارڈڈ میں نہیں ہوتا نا, ریکارڈنگ میں نہیں ہوتا, لائیو سوال بھی جی لائیو بالکل ہے. ایسے ہی. فوزیہ صدیقی کہتی ہیں کہ مفتی صاحب نماز میں ذہن فوکس سے ہٹ جاتا ہے, الگ الگ خیال تنگ کرتے ہیں, اسے کیسے ایوائڈ کریں؟ بہت کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہوتی. ہوتا ہی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں قلب جو ہے نا, قلب, اسے قلب کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بدلنا. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے روتے تھے, اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک صحابی تھے, پھر انہیں راستے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ملے اور وہ رو رہے تھے کہ اپنے بارے میں کہنے لگے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے جب میں گھر لوٹ کر آتا ہوں بچوں میں, تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہ پورا معاملہ پیش کیا, مفہوماً حدیث بتا رہا ہوں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیفیات اگر تمہاری وہی ہوں جو میری بارگاہ میں رہتی ہیں تو فرشتے راستے میں کھڑے ہو کر تم سے مصافحہ کریں. کیا بات. تو جب صحابہ کی کیفیت بدل جاتی تھی تو آج 1450 سال بعد جب ہمارے اطراف و اکناف میں اتنی ساری چیزیں تو کیفیات بدل جاتی ہیں. ان کیفیت کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑیں. جہاں تک فوکس کرنے کی بات ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں.
اب آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، پھر اسی طرح سورہ اخلاص، یہ کوئی بھی صورت. تو جب آپ ترجمے پر غور کر رہے ہوتے ہیں نا تو توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی. ٹھیک ہے، تو ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگیں تو اپنے خیالات کو ایک لمحے کے اندر جمع کریں. جمع کرنے کے بعد کہ میں کس کے حضور آ رہا ہوں. اب دنیاوی حوالے سے بھی کوئی بندہ آتا ہے تو وہ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو کرتا ہے کہ بھائی میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں. ڈاکٹر کے روم میں داخل ہونے سے پہلے خیال کرتا ہے بھائی اب تو میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. تو ہم تو رب کے حضور جا رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ اپنے خیالات کو مجتمع کریں گے تو آپ کی وہ کیفیت کم ہوگی. پھر جب آپ اللہ اکبر کہیں تو آپ کو یہ لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب یہ کیفیت جتنی مضبوط ہوگی نا اتنے آپ وسوسوں سے بچتے چلے جائیں گے. رکوع میں جائیں تو یہ کیفیت ہو کہ میں رب کے حضور جھکاؤں. سجدے میں جائیں تو آپ کی کیفیت یہ ہو کہ میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نے جبین نیاز کو رکھ دیا ہے. تو آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے میں ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یا ممیتو. وسوسوں کے حوالے سے یہ مجرب وظیفہ کہ سونے سے پہلے 21 بار یا ممیتو پڑھ کے سوئیں. خود بخود آپ کو جو وساوس آنا ہے نا یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اس اسم کی برکت سے، کہ وہ جو نفس امارہ ہے وہ مردود مردار ہو جائے گا. تو وہ اندر سے جو وسوسے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھتے رہے. لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایک بار کیفیت بن گئی تو دوبارہ نہیں ٹوٹے گی. قلب کا مطلب یہی ہے بدلنا، کبھی کون سی کیفیت کبھی کون سی کیفیت. لیکن آپ عبادات میں لگے رہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر کیفیت بھی مستحکم ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. پھر اس کیفیت کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. وسوسے صحابہ کو بھی آتے تھے. اس پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں تو کفر ہو جائے. نبی کریم نے فرمایا یہ خالص ایمان ہے. تو یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال آپ اپنا جو فوکس ہے وہ عبادت پہ رکھیں، ترجمے پہ رکھیں اور اللہ کی رحمت کو محسوس کریں تو انشاءاللہ الجلیل وساوس دور ہو جائیں گے. حضرت ایک فارمولہ ایڈ کروں اس میں. ایک فارمولہ یہ ہے کہ اس میں 3 سٹیپس ہیں. ایک نماز سے پہلے کرنے کا ہے، ایک دوران نماز کرنے کا، اور ایک نماز کے بعد کرنے کا. حضور آپ کا فارمولہ لیتے ہیں اور آپ سے ریلیٹڈ اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک اور سوال. اچھا، کیا فارمولہ سے ریلیٹڈ ہے؟ ہاں نہیں آپ کی انہی باتوں سے. اچھا اس سوال سے مدثر فضلانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب تراویح پڑھاتے ہوئے ذہن منتشر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اغلاط ہو جاتی ہیں، حالانکہ منزل پکی ہوتی ہے. تو فوکس ہونے کے لیے کوئی طریقہ یا وظیفہ بتا دیجیے. جزاک اللہ. اب یہ فارمولہ جو ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیں ایک چیز کی طلب ہے نا، وہ طلب یہ ہے کہ نماز میں ہمارا فوکس رہے اور ہم رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ حاضر ہی رہے ہر اعتبار سے. تو اس طلب کے لیے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. نماز سے پہلے جو ہے نا ہم جس طرح نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، نماز سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دعا کرے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں اور بس اس میں میری طلب یہ ہے، میری دعا یہ ہے کہ ذہنی اور قلبی طور پر بھی حضوری نصیب ہو. تو یہ دعا کر لیں نماز سے پہلے. حافظ صاحب آپ بھی کر لیں اور ہماری جو بہن ہیں وہ بھی کر لیں اور دیگر ناظرین آپ بھی، اور ہمیں بھی یہ چاہیے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جس وقت ہم نماز کا آغاز کریں اور تکبیر تحریمہ ہم مطلب کہہ دیں تو پھر اب یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا سے ہی باہر آ گئے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں گے کہ اب ہم دنیاوی ایکٹیویٹیز میں جب ہمارا کوئی پارٹیسپیٹ نہیں ہے تو ہم گویا کہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو نماز کے دوران اس بات کو مستحضر رکھنے کی کوشش کریں. اگر یہ چیز مائنڈ کے اندر سیٹ ہو جاتی ہے کہ اب ہم اللہ کے حضور ہیں اور دنیا سے ہم بے تعلق ہیں، یہ چیز بھی بہت سپورٹ کرے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس حوالے سے کہ بعد میں انسان جو ہے وہ محاسبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو مارکس دے، پرسنٹیج دیکھیں کہ پچھلی نماز سے یہ نماز کتنی زیادہ امپروو ہے اس حوالے سے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز میں بہتری آئے گی. کیا بات ہے. میں بھی ثواب کمانے کے لیے کچھ حصہ ملا لیتا ہوں. لیکن آپ جو ہے نا فارمولہ بیان نہیں کر سکتے. فارمولے کا صرف ایک بندے کے پاس اسی کی تشریح حضور. ان کے فارمولوں کا بتائیے. کمال بزنس میں کمال ہے. ساری ایکویشن سارے بریکٹس وغیرہ کمال کے کھلتے ہیں ان کے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، سب کچھ کوششوں کے باوجود بھی اگر نماز میں عبادت میں مثال کے طور پہ 5 نمازیں پڑھنے ہیں، کئی رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں میں فوکس کامل ہوا، باقی میں نہیں ہو رہا، تو اپنے آپ کو گلٹ فیل نہ کریں.
وجہ یہ کہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں یہ ایرا ہے ہی ڈسٹریکشن کا ہے. اس وقت اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی کام ہو, کتنی دلچسپی والا کام ہو, ایون موبائل ہے اس کی اسکرین ہے, یعنی 41 سیکنڈ کے بعد دماغ جو ہے نا وہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسے ہٹاؤ. اسکرین کو 41 سیکنڈ تک ایک طرح کا منظر دیکھنے کے بعد دماغ قبول نہیں کر رہا ہوتا. تو ایسے موقع میں اتنی ایفرٹ کر لینا یہ اللہ کا شکر ہے. باقی یہ ہے کہ دوران نماز نا کچھ آدمی حکمتیں بھی اختیار کر لے. مثال کے طور پہ اپنی تلاوت کے لہجے کو بدلتا رہے. آج ایک لہجے میں پڑھا, ظہر الگ لہجے میں, عصر الگ لہجے میں, تو وہ فوکس لہجے پہ ہی رہ جائے گا. اسی کو بہتر بنانے کے اندر اسی طرح ہر مہینے کا ٹارگٹ کر لیں کہ 2 یا 3 صورتیں یا 2 یا 3 نئی آیتیں یاد کر لیں. سبحان اللہ. اس کا تو بہت وہ فائدہ ہوتا ہے. فوکس کر کے وہ ان آیتوں کو جب وہ پڑھ رہا ہوگا نا, کیونکہ جو ردھم کے ساتھ وہ عادی ہیں بچپن سے, ان میں اتنا شاید فوکس قائم نہ ہو سکے, لیکن نئی آیتوں میں زیادہ فوکس قائم ہوگا. اگلا سوال لیتے ہیں ام محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی زمانہ اگر کوئی عورت چہرے کا پردہ نہ کرے سانس گھٹنے کی وجہ سے, تو کیا وہ عذاب کی مرتکب ہوگی, یعنی عذاب میں مبتلا ہوگی؟ دیکھیں, چہرہ پردے میں داخل ہے یا نہیں, اس میں اختلاف ہے علماء کا, اور حرام قطعی یا عذاب قطعی کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے. اور یہ بات تو بالکل درست ہے کہ چہرہ جو ہے وہ اصلاً ستر عورت میں نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نماز میں چہرہ چھپایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اگر یہ اصل مذہب کے اندر ستر عورت میں ہوتا تو نماز میں بھی پھر اس کو چھپانے کا حکم ہوتا ہے, جس طرح بالوں کو چھپانے کا حکم ہوتا ہے. تو اگر ان فیکٹ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, جیسا کہ بہن ذکر کر رہی ہیں, اور اس کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں ہے, تو جب ایک چیز میں اختلاف موجود ہے, رخصت کا پہلو ہے, تو اس کے اوپر وعید عذاب کو بیان نہیں کیا جائے گا. البتہ چونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ چہرہ فتنے کا سبب بنتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو جلابیب کا ذکر آتا ہے کہ وہ چادریں ڈالنے کا حکم دیا گیا, اس میں اصل عورت کا جو معاملہ ہے وہ چہرے کے اعتبار سے ہے. تو عام حالات میں ہماری طرف سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے گا. لیکن اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی بنا پر وہ نہیں کرتی, تو اس کے اوپر کوئی وعید عذاب کو بیان نہیں کیا جائے گا. ماسک اگر لے لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسما زاہد کوشچن کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہتے ہیں, تو کیا وہ قبولیت کے پیش نظر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے سامنے والے کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہوتا؟ کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے سامنے کہ والے کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہوتا, ایک مطلب روایت ایسی میں ہے زبان دعا کرے جس نے مطلب جو نا وہ گناہ نہیں کیا, بے گناہ زبان جو ہے وہ دعا کرے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو مطلب باتیں ہیں نا, اس پر فوکس کرنے کے بجائے ہم تعلیمات شرعیہ کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کے حوالے سے مطلب فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, خلاصہ حدیث ہے. تو اس سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ بات کر دی جائے کہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں. باقی اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں تو میرے خیال میں ان کی طرف التفات سے بہتر یہ ہے کہ سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی کو دعا کا کہتے ہوئے یہ بدگمانی نہیں کریں گے کبھی بھی کہ وہ رسمی طور پر ہی یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے تو ہمیں مخلصانہ طور پر دوسروں کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے. اور اگر کوئی ہمیں دعا کے لیے کہے تو ہم یہی فوکس کریں کہ یہ سنت نبوی پر عمل کر رہا ہے. چلیں جی, واہ, اختتام کی طرف جا رہے ہیں. دل کے تاروں کو چھونے والا معاملہ کمنٹ آیا مدثر فضلانی کی طرف سے. مفتی صاحب, آپ تینوں نے کبھی مدینہ پاک کا سفر ساتھ کیا ہے؟ بس آپ دعا کیجئے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو, اور انشاءاللہ جلد نصیب ہوگی. اللہم آمین. جلد. یہ بلاوے کی باتیں ہوتی ہیں, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو بس انشاءاللہ جلد ہی ہمارے آقا کریم ہمیں یاد فرمائیں گے اور ہم حاضری دیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ محل مبین ولی سلطانی ہیں. یہ کہتے ہیں میں پہلے بھی یہ سوال کر چکا ہوں, کیا کسی پیر صاحب کو عورتوں کو اپنی بیعت کروانی جائز ہے؟ کیا پیر صاحب غیر محرم نہیں؟ مفتی مدنی صاحب اور مفتی لاکھانی صاحب دونوں رہنمائی فرمائیں.
شاہد مدنی صاحب. دیکھیں، ہمارے یہاں جو پیری مریدی کا معاملہ ہے نا، وہ بڑا عجب و اغرب ہے. میں اس کو بالکل آسان کر کے کہہ دیتا ہوں. نمبر 1، خواتین کو بیعت کرانا جائز ہے. ٹھیک ہے، خواتین بھی مرید ہوتی ہیں، لیکن خواتین سے مرشد کا شرعی پردہ بھی ہے، اور جس طرح مردوں کو بیعت کروایا جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اس طرح خواتین کو بیعت نہیں کروایا جائے گا. اب اس سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ ایسے 2 نمبر پیر ہیں جو باقاعدہ اپنی مریدینیوں کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، دم درود کرتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے شیخ ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ شیخ ہونا قلم شریعت کے اٹھ جانے والا معاملہ نہیں ہے. شیخ وہی ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا تابع ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو. تو خواتین کی جو بیعت ہے وہ بالالفاظ تو ہے کہ خاتون موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی کے اندر یا پردے کے اندر اسے مرید کر لیا گیا تو خواتین بھی روحانی فیض تو پائے نا، انہیں کیوں محروم رکھنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ اس سے پردے کے احکامات اٹھ گئے، مریدنیاں سامنے آ کے بیٹھ گئیں. اس طرح کی ہمارے دین میں بالکل گنجائش نہیں ہے. بعض جگہوں پر تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ مریدنیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیر صاحب وزٹ کے اوپر آئے، پہلے مردوں کی طرف گئے پھر عورتوں کی طرف گئے. یہ بھی بہت سارے رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا بھی کیا بہت کچھ ہو رہا ہے. تو جب ہم نے ابتدائیہ بیان کر دیا کہ بھائی صرف سامنے بٹھانا ہی جائز نہیں ہے، تو پیر دبوانا، ہاتھ چموانا اور دیگر چیزیں کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری قوم کا بھی مسئلہ ہے کہ بس وہ نسل در نسل جس طرح چل رہے ہوتے ہیں نا، کہ میرے ابا چونکہ فلاں کے بیت تھے تو میں ان کے بیٹے کا مرید ہوں. ہو سکتا ہے ابا جو ہے وہ باشرہ ہوں، بیٹا جو ہے وہ باشرہ نہ ہو. تو اس لیے شرعی طور پر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. خواتین کو بیعت کروایا جا سکتا ہے، لیکن پیر کا اپنی مریدنی سے پردہ ہے، اور کسی بھی طرح جو ہے اس پردے کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اس سوال کے نا 2 پارٹ رکھے تھے نا، کہ مطلب یہ کرنا جائز ہے یا نہیں. تو سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں نا، فبایعہن واستغفر لہن اللہ. آپ انہیں بیعت کرنے، مطلب آپ بیعت کریں انہیں خواتین کو، استغفار کیجیے. تو بالکل یہ تو جائز ہے. چلیں، ماشاء اللہ. شیخ حسنین احمد: مفتی صاحب، جمعے کا خطبہ مقامی زبان میں کیوں نہیں دیا جاتا؟ کچھ کنٹریز میں ان کی نیٹو لینگویج میں دیا جاتا ہے، لائک سری لنکا وغیرہ. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی فتوحات پھیلیں تو الگ الگ زبان کی قوموں تک بھی اسلام پہنچا، اور وہاں پہ باقاعدہ جمعے قائم ہوئے. لیکن صحابہ اکرام نے وہاں ان کی مقامی زبان جاننے کے باوجود بھی خطبہ عربی میں ہی دیا. اسی لیے ہمارے یہاں بھی یہی کیا جاتا ہے، اور غالباً نیٹو لینگویج کے پیچھے حکمت یہ ہوگی کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے. تو ہمارے پاک و ہند کے اندر تو یہ طریقہ رائج ہے کہ عربی کے خطبے سے پہلے پوری تقریر، پورا خطبہ، پورا بیان ہوتا ہے. بالکل تو وہ جو مقصود ہے جس کے پیش نظر یہ کوسچن ہے، وہ مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو اچھا ہے کہ صحابہ کے طریقے کو، طرز کو برقرار رکھا جائے. یہیں پہ گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں. چلیں جی، وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور آج کا ہمارا موضوع تھا تعلق باللہ، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا. اس پر معزز علماء کرام نے بالیقین اپنے اپنے علم کے مطابق روشنی ڈالی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، یہ قرآن ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں. جہاں پہ قرب محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں پہ مسئلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم رب کے قریب نہیں ہوتے. ہم رب کے قرب کو محسوس کرنا شروع کریں، کیفیت بدل جائے گی. اور یہ رمضان اللہ کی نعمت ہے. 10 دن گزر گئے، پورا عشرہ رحمت چلا گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا. اب 2 عشرے باقی ہیں. اس میں جتنا رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، وہی پھر کیفیت غیر رمضان میں بھی قائم اور دائم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے معرفت پر بات کی ہے، اور معرفت کے لیے علم شرط ہوتا ہے. جتنا کسی چیز کو آپ جانتے چلے جائیں گے نا، آپ اس کا اتنا زیادہ احترام کرنا شروع ہو جائیں گے. کیا بات. جتنے قریب، یعنی جتنا جانیں گے اتنا قریب ہوں گے، چونکہ اس کے کمالات اتنے کھلیں گے. تو معرفت کا تعلق جو ہے وہ جاننے کے ساتھ ہے، اور جاننا علم کو کہا جاتا ہے. تو اپنے معاشرے میں اس علم کی جہاد کو عام کریں،
اور اپنے اندر اللہ کے قرب، اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق کا جذبہ، اسے پروان چڑھائیں اور خلوت کو اچھا بنائیں، صرف جلوت کو نہ دیکھیں۔ لوگوں کے درمیان تو ہم تکلب بھی کر لیتے ہیں، اپنی تنہائی کو اپنے رب کے تعلق سے مضبوط اور مزین کریں، تو انشاءاللہ الجلیل قلب آپ کا بہتر ہوگا اور آپ کی ہر چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ کا قول مجھے ابھی سر دست یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا الرجال اربعۃ، مرد چار طرح کے۔ نمبر ایک فرمایا رجل یموت فی نفسہ، ایک وہ بندہ جو اپنے نفسانی خواہشات میں مر جاتا ہے، اسفل ترین کہ نفسانی خواہشات کے لیے اور پھر اس کے لیے جان بھی دے دی۔ نمبر دو فرمایا رجل یحیی لنفسہ، دوسرا وہ بندہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے لیے مرا تو نہیں لیکن زندہ رہتا ہے نفسانی خواہشات کے لیے، یہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے کہ چلو مرا تو نہیں ہے نفس کے پیچھے، وہ تو مر ہی گیا، دوسرا درجہ۔ نمبر تھری فرمایا رجل یحیی لفکرہ، تیسرا وہ بندہ ہے جو زندہ رہتا ہے اپنی فکر کے لیے، میں کتاب لکھ لوں، مصنف بن جاؤں، شیخ الاسلام میرے نام کے ساتھ لگ جائے، 25-30 بڑے بڑے ادارے بنا لوں تاکہ میں مر جاؤں تو نام باقی رہے کہ کتنا بڑا مفکر تھا، تو وہ فکر کے لیے زندگی گزارتا ہے تحقیقات کے اندر۔ کہا یہ بھی بہتر ہے کہ اس سے دین کو نفع ہو رہا ہے، یہ ان دو سے اوپر ہے۔ لیکن اس سے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا رجل یحیی لربہ، کیا بات! اب ایک فکر کے لیے زندہ، ایک رب کے لیے زندہ۔ اب جو رب کے لیے زندہ وہ سب سے اعلیٰ کہ اس کو کسی اور چیز سے مقصد ہی اور تعلق ہی نہیں ہے، تو ہم اس چیز پر آ جائیں۔ بعض اوقات جو ہے نا یہ بڑا فطور ہوتا ہے، میں کوئی انقلابی کام کر دوں، میں کوئی یہ کر دوں، میں دنیا کو الٹ کر دوں، یعنی بالکل الٹ پلٹ کر دوں اور میرا بڑا نام ہو جائے شرق تا غرب، مجھ سے بڑا کوئی مولانا علامہ نہ ہو، مصنف کتب کثیرہ، محقق بے بدل، سلفن خلفن فلاں فلاں فلاں، یہاں پر ساری فکریں چلی جاتی ہیں۔ اصل جو بندہ ہے وہ ہے کہ جسے کسی چیز سے سروکار نہیں ہے، رجل یحیی لربہ، وہ جی رہا ہے اپنے رب کے لیے، یہ ہے بنیادی طور پر تعلق باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب ہمارے ساتھ موجود رہے اور بالخصوص وہ لوگ جو روزانہ انتظار کرتے ہیں، سبحان اللہ، میسیجز آتے ہیں، پھر روزانہ ہمیں جوائن کرتے ہیں، کئی ایسے سوالات آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ریپیٹڈ سائلین ہیں۔ اچھا بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا وہاں پہ کامنٹ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، درود پاک، کوئی سوال نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں تقریباً میرے خیال میں 90% بلکہ 100% سائلین ہی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، تقریباً ایک دو ایسے میسیجز آتے ہیں جو ماشاء اللہ سبحان اللہ والے ہوتے ہیں، ورنہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی سوال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو بالخصوص وہ لوگ جو علم سیکھنے کے لیے جہاں پر ایک اسکرول پر گانا چل رہا ہے، ایک اسکرول کے اوپر کرکٹ چل رہی ہے، ایک اسکرول کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر غیر محارم غفلت، اور ان تمام غفلت والی چیزوں سے ہٹ کر قال اللہ قال الرسول، اور اس میں بھی گفتگو، ٹھیک ہے، اور 1-1.5 گھنٹہ گفتگو سماعت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل خاص ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ یہ سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان واقعتاً ان کے لیے ایک ایسا رمضان ہے جسے ہم کہتے ہیں معرفت رمضان۔ سبحان اللہ، کیا بات! ٹھیک ہے، یعنی ایسا رمضان جو معرفت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بس اس کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیا کیجئے۔ جتنے لوگ موجود ہیں، جب یہ ہمارا لائیو ابھی ختم ہو رہا ہے، اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی علم کے نور سے اپنے باطن کو منور کریں، بشرط حیات کل تک زندہ ہو، انشاءاللہ، آپ کل تک زندہ ہو بشرط حیات، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر، اور اسی طرح میں بھی بشرط حیات کہ اگر کل تک زندہ رہے ہم، تو انشاءاللہ آپ سے رات 11 بجے پھر ملاقات ہوگی، ایک نیا موضوع ہوگا، اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کریں گے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا یہ ایک سلسلہ اور اس نشست کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔